الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر جامع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، آج ہم تیمم اور موضوع پر مسح کرنے کے حوالے سے مسائل عرض کریں. تیمم جیسا کہ آپ کو علم ہے یہ وضو کا نائب ہے. وضو اصل ہے اور تیمم اس کا نائب ہے. تیمم کا معنی ارادہ کرنا. جب کوئی شخص تیمم کرنے لگے تو بس یہ نیت کر لے کہ میں طہارت حاصل کرنا چاہتا ہوں، پاکی حاصل کرنا چاہتا ہوں. دل میں یہ نیت کریں، یہ کافی. اور یہ بات میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ تیمم میں نیت کرنا ضروری ہے، وضو میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے. کل ہم نے عرض کیا تھا، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تو ویسے کوئی پانی میں گر جائے، اعضاء جو بھیگ جائے اس کا وضو ہو جائے. لیکن تیمم میں نیت کرنا شرط ہے. اسی وجہ سے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے، اگر کوئی کسی کو تیمم سکھانا چاہتا ہے، طریقہ بتانا چاہتا ہے کسی بچے کو، کسی بڑے کو، اور یہ کہتا ہے کہ تیمم یوں ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ صرف سکھانے کی نیت سے، تعلیم کی نیت سے، تو اس سے اس کا تیمم نہیں ہوگا. اس لیے نیت نہیں تھی. تو تیمم کے لیے نیت جو ہے وہ شرط ہے، وہ ضروری ہے. تیمم کب کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر ایک میل کے اندر، جو انگریزی میل ہوتا ہے، انگریزی معذرت جو شرعی میل ہوتا ہے، ایک میل کے اندر پانی موجود نہیں، تب انسان تیمم کر سکتا ہے. اور میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ شرعی میل مراد ہے، انگریزی میل جو ہے وہ مراد ہے. وہ ذرا چھوٹا ہوتا ہے، اور دوسرا میل بڑا ہوتا ہے. شرعی میل 2000 گز کا ہوتا ہے، اور انگریزی میل جو ہے وہ 1760 گز کا ہوتا ہے. تو یہ ذہن رکھیے. تو ایک میل کے اندر پانی موجود ہے، تقریباً 4000 قدم بنتے ہیں، تو وہ تیمم کر سکتا ہے. اگر ایک میل کے اندر پانی موجود ہو تو آپ تیمم نہیں کر سکتے. آپ کا وہاں سے پانی لینا پڑے گا اور وضو کرنا پڑے گا. کسی نے بتایا کہ پانی ایک میل کے اندر نہیں ہے، تب بھی تیمم کر لے. اور اگر اس کو غالب گمان نہیں ہے ایک میل کے اندر پانی موجود نہیں ہے، تب بھی وہ تیمم کر سکتا ہے. ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا
دوسرا مسئلہ تیمم کس چیز پر ہم کر سکتے ہیں؟ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم تم کر لو پاکیزہ مٹی پر. یہاں پر تو صرف مٹی کا ذکر ہے، لیکن تیمم ہر اس چیز سے ہم کر سکتے ہیں جو زمین کے جنس میں سے ہو. اور زمین کے جنس میں سے مطلب جو جلانے سے جلے گا اور پگھلانے سے پگھلے گا. جیسے لکڑی ہے جلانے سے جلتی ہے تو اس پر ہم تیمم نہیں کر سکتے. اس طرح لوہا ہے پگھلانے سے پگھلتا ہے، اس پر بھی ہم تیمم نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جو چیز جلانے سے جلے گا پگھلانے سے پگھلے گا اس پر تیمم ہو سکتے ہیں. جیسے پتھر ہے، اینٹ ہے پکی، اور اسی طرح ماربلز ہیں، اسی طرح اور بھی جو بھی چیزیں ہیں تو اس پر آپ کر سکتے ہیں. زمین کی جنس میں سے ہونا ضروری ہے. اگر کوئی چیز زمین کے جنس میں سے نہ ہو لیکن اس پر اس قدر مٹی موجود ہے کہ آپ ہاتھ سے اس کو اڑا سکتے ہیں، اتنی مقدار میں مٹی موجود ہے، تو اس پر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. مثلا جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ لکڑی پر نہیں کر سکتے عام طور پر، لیکن لکڑی پر اگر اتنی زیادہ مٹی ہے، گرد ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے اڑا سکتے ہیں تو آپ اس لکڑی پر تیمم کر سکتے ہیں. یہ شیشہ ہے، ویسے تو اس پر تیمم نہیں کر سکتے، لیکن اگر اس پر اس قدر مٹی موجود ہو کہ آپ اس کو اڑا سکتے ہیں اوپر تو اس پر تیمم کر سکتے ہیں. یہ کرسی ہے، ویسے تو اس پر نہیں کر سکتے، لیکن اس پر اگر مٹی موجود ہے اس قدر تو آپ کر سکتے ہیں. گاڑی کی سیٹ ہے، ویسے تو اس پر نہیں کر سکتے، لیکن اگر اس پر اس قدر مٹی موجود ہو، گرد موجود ہو تو آپ اس پر تیمم کر سکتے ہیں. اصل میں آپ تیمم کر رہے ہیں نا اس صورت میں مٹی پر. اگلا مسئلہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے ہم نے عرض کیا کہ زمین پر آپ تیمم کر سکتے ہیں. زمین کے حوالے سے یہ مسئلہ ذہن رکھیے، اگر زمین ناپاک ہو جائے، مثلا بچے نے پیشاب کر لیا، اس میں ناپاک ہو گئی تو دھوپ پڑنے سے، خشک ہونے سے وہ پاک ہو جائے. اب اس پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. نماز پڑھ سکتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی چیز بچھائے بغیر، مسلح یا نماز بچھائے بغیر، کارپیٹ، کوئی چادر، کوئی کپڑا بچھائے بغیر آپ براہ راست اس زمین پر نماز پڑھ سکتے. 1 گھنٹہ پہلے کسی نے، بچے نے پیشاب کر دیا، دھوپ پڑی، دھوپ تیز ہے، 1 گھنٹہ بعد وہ جگہ خشک ہو گئی تو آپ براہ راست کوئی چیز بچھائے بغیر اس پر نماز پڑھ. اچھا یہ سوال ذہن رکھیے گا، نابالغ ہو بالغ ہو، پیشاب کی دونوں کا ایک حکم. نابالغ نے پیشاب کیا، بالغ نے، بچے کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بالغ جو ہے نا وہ ایسا کام تو نہیں کرتا، اس لیے بچے کا کہہ رہا ہوں. بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، کسی نے پیشاب کر دیا زمین پر، زمین خشک ہو گئی، پاک ہو، اور یہ براہ راست آپ اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں. ہم اصل میں نا کوئی زیادہ ہی شک میں پڑ جاتے ہیں، کہیں ہم جا رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا تو ہم پہلے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کوئی کپڑا ہے کہ نہیں ہے، جانماز ہے کہ نہیں ہے، رومال ہے کہ نہیں ہے. بچھائے جگہ ہم نماز نہیں پڑھ گئے. زمین تو ساری ہمارے لیے مسجد ہے، کوئی چیز بچانے کی ضرورت نہیں ہے. اب روڈ کے کنارے پہ گاڑی کھڑی کر کے موٹر وے پہ اب براہ راست روڈ پر نماز پڑھ، کوئی چیز بچانے کی ضرورت نہیں. یہی تو سہولت ہے شریعت میں. سمجھ
تو کوئی چیز پہچانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ زیادہ سے زیادہ کسی نے پیشاب کیا ہوگا نا تو ویسے پاک ہوگی جب خشک ہوگی. تو اس لیے یہ بات ذہن سے نکال کے آئندہ کسی چیز کو بچانے کی ضرورت ہے. بچائیں کوئی مٹی وغیرہ لگنے کا خطرہ ہو تو کوئی غرض نہیں ہے, لیکن کوئی چیز نہ ملے تو ویسے ہی نماز پڑھ لیں. اچھا یہ تو میں نے آپ سے عرض کیا نماز پڑھنے کے حوالے سے. آپ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اس زمین پر آپ تیمم نہیں کر سکتے. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, تیمم آپ نہیں کر سکتے, نماز پڑھ سکتے. تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے. جیسے مٹی پر آپ تیمم کر سکتے ہیں اسی طرح کیچڑ پر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. ویسے کیچڑ پر تیمم کرنا بہتر نہیں ہے, اس فقہ نے لکھا, کیونکہ اس میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے. لیکن اگر بارش ہوئی ہے, مٹی مل ہی نہیں مل رہی, کہیں پتھر بھی نہیں ہے, اب کیچڑ کے اوپر کر, یہ بھی زمین کی جنس میں سے ہے. بہتر یہ ہے کہ کیچڑ کو آپ کسی کپڑے وغیرہ میں رکھ لیں, ذرا خشک ہو جائے اس کے بعد کر. لیکن ویسے براہ راست بھی آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا پتھر, اور ایک ساتھی بات بھی پوچھ رہے تھے کہ پتھر کے اوپر مٹی ہو کہ نہ ہو. میں نے آپ سے عرض کیا تھا پتھر دو گھر دھوئیں, اس کو جیب میں رکھیں. یہ جو چیز زمین کے جنس میں سے ہو نا اس پر مٹی کا ہونا ضروری نہیں ہے, اس کو دھو کر آپ جیب میں رکھیں. کوئی معذور ہے, خاص کر جو گلیشیئر میں ہوتے ہیں, سرخردوں کے جو فوجی ہوتے ہیں وہ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں. وہاں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے, بہت سخت قسم, بلکہ بعض لوگ کو مذاق میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ باہر پیشاب کریں گے تو زمین پر پہنچنے سے پہلے وہ بند پڑ جائے. واللہ اتنی سردی ہوتی ہے. تو وہاں پر پھر یہی مسئلہ ان کو عرض کرتے ہیں کہ آپ پتھر اپنے پاس رکھیں اور اس پر تیمم کر لیا کریں. یا کوئی معذور بیمار ہے, جیسے میں نے کل آپ سے عرض کیا, وہ جیب میں رکھ کے اس پہ تیمم کر لیا کریں. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو چیز جلانے سے جلے نا, پگھلانے سے پگھلے نا, وہ زمین کے جنس میں سے, لیکن راکھ اس سے مستثنا. راکھ جلانے سے جلتے نہیں ہے, پگھلانے سے پگھلتے نہیں ہے, لیکن اس پر تیمم نہیں کر سکتے. اگر کسی نے کوئی چیز کاغذ یا کوئی لکڑی یا کوئی اور چیز جلا دی, راکھ بن گئی. راکھ اگرچہ جلانے سے جلتی نہیں, پگھلانے سے پگھلتی نہیں, لیکن اس پر آپ تیمم نہیں کر سکتے. تیمم کرنا چاہیے. تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ نے نیت کرنی ہے. دوسرا یہ ہے کہ تیمم کرنے سے پہلے اگر کوئی چھلا اور یا کوئی اور چیز یا گھڑی آپ کے ہاتھ میں ہو تو وہ اتار دیں. اتارنے کے بعد آپ نے ایک ضرب جو ایسے زمین پر لگائیں. زمین پر لگانے کے بعد اب ایسے ہاتھوں کو جھاڑو تاکہ چہرہ وغیرہ پہ نہ پڑ. اس کے بعد یوں آ کر ایسے آپ پہلے اپنے چہرے کا وزن اچھی طرح جگہ رہ جائے آپ کا ہاتھ یا انگلی نہ پاؤ. ایک ضرب ایک یہ پہلی ضرب ہو اور دوسری ضرب پھر ہو جائے. پھر اپنے پہلے دائیں ہاتھ کا جو یہاں سے شروع کر کے ایک جگہ رہنا ہے, پھر بائیں ہاتھ کا ایسے شروع کر کے آپ کا تیمم ہو گیا. بس یہ تیمم ہو گئی کافی, اور کسی اور جگہ پر مسح کرنا یہ ضروری نہیں. اتنا تیمم کا تیمم جس طرح ہم وضو کی جگہ پر کر سکتے ہیں
اسی طرح غسل کی جگہ پر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو، ضرورت ہو، لیکن پانی نہیں ہے، اس کے پاس ایک ڈیل کے اندر، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، یا پانی تو ہے، کنواں ہے، لیکن نکالنے کی کوئی صورت نہیں۔ مثلا کنواں ہے، کھلا ہوا ہے، لیکن ڈول نہیں ہے، یا ڈول ہے لیکن رسی نہیں ہے، نکال نہیں سکتے، تب بھی آپ تیمم کر لیں۔ یا کنواں ہے، اس کے اوپر ڈول، رسی بھی موجود ہے، لیکن اس کے اوپر شیر بیٹھا ہوا ہے، کتا بیٹھا ہوا ہے، اب وہاں پر جا نہیں سکتے، جائیں گے تو آپ کو نقصان پہنچائے، تب بھی آپ تیمم کر لیں۔ یا کنواں موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن راستے میں آپ کا دشمن بیٹھا ہوا ہے، آپ ادھر جائیں گے تو آپ کو نقصان پہنچائے گا، تب بھی آپ تیمم کر لیں، تیمم کر سکتے ہیں۔ یا کنواں موجود ہے لیکن بند ہے اور پانی نکالنا ہے، لائٹ نہیں ہے پاکستان، یا لائٹ ہے لیکن موٹر خراب ہے، یا یہ ہے کہ پمپ لگا ہوا ہے وہ خراب ہے، یا پمپ ہی نہیں، تو ان تمام صورتوں میں آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اگرچہ پانی آپ کے پاس ہے، آپ تیمم کر سکتے ہیں، تیمم کر لیں۔ یا یہ ہے کہ آپ پانی بالکل آپ کے پاس ہے، آپ ٹرین میں سوار ہیں، بس میں سوار ہیں، کسی اور گاڑی میں سوار ہیں، گاڑی ابھی رکی ہوئی ہے ٹرین وغیرہ، لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اتروں گا تو یہ گاڑی نکل جائے گی، ٹرین نکل جائے گی، اور آپ کے پاس اگر پانی موجود نہیں ہے، تب بھی آپ تیمم کریں، تیمم کر سکتے ہیں، ادھر سے جیب سے پتھر نکال کے بیٹھے لگے، تیمم کریں۔ اگرچہ پانی آپ کے پاس ہے لیکن آپ رہ جائیں گے گاڑی سے، وہ فقہانے مسئلے ہیں، تو آپ تیمم کریں۔ یا ایسا ہوا کہ آپ بھی سفر کر رہے ہیں، آپ کے پاس پانی سامان میں موجود ہے لیکن آپ بھول گئے، اب یہ سمجھ رہے ہیں میرے پاس پانی نہیں ہے، آپ نے تیمم کر دیا، یہ بھی نہیں ہے آس پاس بھی نہیں ہے، تیمم کر دیا، نماز پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے سامان کھولا تو پانی پڑا ہوا تھا، تب بھی آپ کی نماز ہو گئی، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں۔ سفر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اور احباب موجود ہیں، دوست ہیں، آپ کے پاس پانی نہیں، آس پاس بھی نہیں ہے، آپ کے دوست کے پاس پانی موجود ہے، اب کیا کیا جائے؟ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ مانگنے پر وہ آپ کو پانی دے گا، پھر تو آپ تیمم نہیں کر سکتے، پانی مانگیں گے، اس نے دیا تو وضو کریں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مانگنے پر اس نے دینا نہیں، اس کا مزاج ہی ایسا نہیں دینا، یا یہ ہے کہ بیچاری کی مجبوری ہے اور پانی اس کے پاس ہے، اس کا بھی مسئلہ ہے مجبوری ہے، اس صورت میں آپ مانگے بغیر تیمم کر کے نماز پڑھیں۔ کسی کے پاس پانی موجود ہے، آپ کے پاس نہیں، سفر میں آپ، لیکن پانی وہ بیچ رہے ہیں، اگر تو آپ کے پاس پیسے موجود ہوں اور وہ اتنے پیسے موجود ہوں کہ آپ پانی خرید سکتے ہیں، اور باقی جو آپ کا سفر ہے اس کا جو خرچ ہے وہ بھی پورا ہو سکتا ہو، تو اس وقت میں آپ پانی خریدیں گے
خرید کر آپ وضو کریں، تیمم نہیں کریں۔ اور اگر وہ پانی اتنا مہنگا بیچ رہا ہے، اس قیمت پر عام طور پر پانی لوگ نہیں بیچتے، اس کو اندازہ ہو گیا کہ شخص مجبور ہے، اب اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے، تو اس صورت میں آپ پانی نہ خریدیں، تیمم کریں۔ یا پانی وہ مناسب قیمت پر بیچ رہا ہے، پانی کس کے پاس موجود ہے، مناسب قیمت پر بیچ رہا ہے، آپ کے پاس پیسے موجود ہیں، لیکن آپ اگر اب پانی خریدیں گے تو آگے چل کر باقی جو دن رہ گئے ہیں سفر میں، اس میں آپ کے پاس خرچہ ختم ہو جائے گا، آپ نے اندازے کے مطابق خرچہ کر سکتے، خرچہ باقی نہیں رہے گا، تو اس صورت میں بھی آپ پانی نہ خریدیں، آپ تیمم کریں۔ پانی آپ کے پاس موجود ہے، آپ سفر کر رہے ہیں، آپ وضو کی حاجت ہے، پانی تو آپ کے پاس ہے، لیکن آگے جو آپ کا راستہ ہے وہ خطرناک ہے، وہ بالکل صحرا، سخت قسم کا راستہ ہے جہاں پر پانی موجود نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے یہ وضو کر لیا یا غسل کر لیا تو آگے جا کے میرے پاس پانی ختم ہو جائے گا اور پانی ملے گا نہیں، تو اس صورت میں بھی آپ تیمم کر لیں اور وضو وغیرہ۔ اچھا، میں عرض یہ کر رہا تھا، دوستہ دوسری طرف نکل گیا کہ جس طرح آپ وضو کی جگہ پر تیمم کر سکتے ہیں، اسی طرح غسل کی جگہ پر بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر آپ پر غسل فرض ہو گیا، اب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں غسل کرتا ہوں تو بیمار ہو جاؤں گا، یا بیماری ہے، بیماری بڑھ جائے گی، یا ہلاکت کا خطرہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ تبلیغ پہ گئے، مثال دے رہا ہوں، ضروری نہیں ہے تبلیغ، کوئی بھی سفر، مثلا آپ کی تشکیل ہوئی ہے بلوچستان کے کسی علاقے میں، یا آپ کی تشکیل ہوئی ہے ناران دوان میں، یا اسی بالا کوٹ وغیرہ کی طرف، اب رات کو آپ کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی، اختلاف ہو گیا، صبح آپ نے نہانا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ پانی پر برف جمی ہوئی، اب کیا کریں؟ اگر تو پانی گرم کر سکتے ہیں، گرم کرنے کے انتظام ہے، پھر تو آپ گرم کریں گے نہائیں۔ اگر گرم کرنے کے انتظام نہیں ہے، جیسے کہ عموماً نہیں ہوتا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میں نہاؤں گا تو ایک تو پانی ٹھنڈا ہے، دوسری بات ہے کہ موسم بھی ٹھنڈا ہے، اور تیسری بات ہے کہ ہمارے پاس ایسا سردی سے بچاؤ کا انتظام بھی نہیں ہے، بیمار ہو جاؤ، یا بیماری ہے، بیماری بڑھ جائے، تو آپ تیمم کریں۔ یہ آپ نے غسل نہیں کرنی، اور یہ تیمم صرف ایک نماز کے لیے نہیں ہے کہ آپ بس فجر کی نماز کے لیے کر لیں بس، جب تک یہ صورت برقرار، یہ عذر برقرار ہے، تب تک آپ تیمم کر سکتے ہیں، چاہے ایک ہفتہ کیوں نہ ہو، چاہے ایک مہینہ کیوں نہ ہو۔ اور پریشان ہونے کی ہوگی، وہ ذرا بھاری سا لگتا ہے، دل نہیں مانتا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، غسل کریں اور ایک دن، 2 دن، 3 دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، کوئی حرج نہیں ہے، اور آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ تلاوت کر سکتے ہیں، نوافل کر سکتے ہیں، جو تیمم آپ نماز کے لیے کر رہے ہیں اس تیمم سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ البتہ جو تیمم آپ نے کیا ہو قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے، آپ کا وضو نہیں تھا، آپ نے تلاوت کرنی تھی، وضو نہیں کر سکتے، پانی نہیں ہے، یا پانی تو ہے لیکن کوئی عذر ہے، بیماری ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، آپ نے تلاوت کرنی تھی، تیمم کر، قرآن پاک کو ہاتھ لگا، تو اس تیمم سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔
ذہن میں رکھیے جو تیمم قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے کیا جائے اس سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، البتہ جو نماز پڑھنے کے لیے کیا جائے اس سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ پانی نہیں مل رہا کسی کو، تب بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ پانی موجود ہے لیکن عذر ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے کہ آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے، تب بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ کہ ایک زخم ہے اعضاء وضو پر، تب بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو لیکن آدھے سے زیادہ جسم زخمی ہے، آدھے سے زیادہ جسم اور زخم لگا ہوا ہے، تو اس صورت بھی آپ تیمم کریں، کیونکہ اگر آپ نہائیں گے تو نقصان پہنچے گا، پانی نقصان کرے گا، تو آپ تیمم کر لیں اور غسل کی ضرورت ہے۔ آپ نے غسل بھی کرنا ہے، وضو بھی کرنا ہے، پانی اتنا ہے کہ آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں، غسل نہیں کر سکتے، تو غسل کے لیے آپ تیمم کر لیں اور باقی جو آپ کے پاس وضو ہے اس سے وضو کریں۔ آپ کے کپڑے، آپ کا جسم بھی ناپاک اور آپ نے وضو بھی کرنا ہے۔ پانی اتنا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کپڑے یا جسم پاک کر سکتے ہیں یا وضو کر سکتے ہیں، دونوں کام نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں کیا کریں؟ تو فقہاء فرماتے ہیں صورت میں آپ کپڑے پاک کر لیں، جسم پاک کر لیں اور وضو کی جگہ پہ آپ تیمم کریں۔ جس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے اس چیز سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ تیمم کیا تھا آپ نے، پیشاب کر لیا، تیمم ٹوٹ گیا، خون جسم سے نکلا، تیمم ٹوٹ گیا، پیپ نکلی، تیمم ٹوٹ گیا، پانی نکلا زخم سے، تیمم ٹوٹ گیا، پیشاب کا قطرہ نکلا، تیمم ٹوٹ گیا۔ تو جس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس چیز کا تیمم ٹوٹ جاتا ہے، البتہ ایک اضافی چیز ہے جس سے تیمم ٹوٹتا ہے لیکن وضو نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پانی نہیں تھا، آپ نے تیمم کر لیا تھا، پانی نظر آیا، پانی آپ نے دیکھ لیا، تو تیمم خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ پانی دیکھنے سے بھی نظر آنے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے، کہ وہ صورت میں جب آپ نے تیمم کیا ہو پانی نہ ملنے کی وجہ سے۔ اگر کسی نے تیمم کیا تو کسی بیماری کی وجہ سے، کسی زخم کی وجہ سے، تو جب تک یہ زخم بیماری برقرار ہے تب تک تیمم کرتے رہیں، اور جب یہ عذر ظاہر ہو جائے گا، عذر ظاہر ہو جائے گا، تب جو آپ کا تیمم ہے وہ کیا ہو جائے گا، اب آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ آپ سفر کر رہے ہیں، ٹرین، بس پر، گاڑی پر، پانی نہیں ہے، وقت آن پہنچ ہوتا ہے، لیکن امکان ہے کہ پانی آگے جا کے مل جائے، تو اس صورت میں آپ بہتر یہ ہے کہ ابھی آپ اس کو مؤخر کریں، تیمم کو مؤخر کریں۔ اگر تو آگے پانی مل جائے تو وضو کریں، اگر پانی نہ ملے تو تیمم، لیکن اتنا مؤخر نہ کریں نماز کو کہ مقروء وقت شروع ہو۔ اگر مقروء وقت سے پہلے کریں، آپ کو پانی نہ ملا تو مقروء وقت شروع ہونے سے پہلے آپ تیمم کر لیں اور
اس کے بعد آپ نماز پڑھیں۔ اچھا، یہ تو ہم نے مسئلہ عرض کیا نا کہ پانی نہ ہو تب تیمم کیا جائے، یا کوئی عذر ہو بیمار ہو تب۔ لیکن اگر نماز جنازہ حاضر ہو، اب نماز جنازہ ہو رہی ہے، آپ کا وضو نہیں، پانی بھی قریب میں موجود ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پانی بھی موجود ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں ادھر جاتا ہوں وضو کرنے کے لیے تو جنازہ نکل جائے گا، تو اس صورت میں آپ فوراً ادھر ہی جنازہ گاہ میں ادھر ہی فوراً جلدی ایک منٹ کے اندر تیمم کر لیں اور وضو کی بغیر آپ جنازہ پڑھ لیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، اس صورت میں اس کے ضرورت تو اس صورت میں جو ہے وہ جنازہ آپ کا ہو جائے گا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ نماز تو آپ نہیں پڑھ سکتے، نماز کے تو وضو کریں گے، لیکن جنازے کی آپ تیمم کر سکتے ہیں اور جنازہ آپ پڑھیں۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے بعض اوقات جو ہے نا یہ تب ہوتا ہے جب کوئی جنازہ کوئی بڑا جنازہ ہو، ہمارے ساتھ بھی غلط ایسا ہوا کسی بڑی شخصیت کا انتقال ہو چکا ہو اور جنازہ وہ پڑا اور کسی باہر کے میدان میں ہو، جنازہ اتنا بڑا ہوتا ہے، ہم ادھر پہنچ گیا، میں دیکھا یاد آیا کہ میرا وضو یا ادھر ہی اس وقت وضو ٹوٹ گیا کسی وجہ سے، کسی وجہ سے ہم جانتے ہیں ہم باہر نکلنا پڑے گا، آپ کو دار سے دور جانا پڑے گا، ادھر وضو کرنا پڑے گا تو جنازہ نہیں چکا ہو، تو اس وقت میں فوراً ادھر ہی جاتا ہے کیونکہ جنازے کا نائب ہے۔ لیکن اگر زور کی نماز جمعہ نکل رہا ہے تو اس لیے نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ جمعے کا نائب موجود ہے، کیا؟ زور کی نماز۔ اگر کسی کا جمعہ نکل جائے تو زور کی نماز پڑھے گا 4 رکعت، لیکن جنازے کا نائب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایک نیل کے اندر پانی موجود ہے لیکن اگر وہ وہاں پر پانی نہیں جاتا ہے تو یہاں نماز کا وقت نکل جاتا ہے، تو اب کیا ہے؟ تو اس وقت فقہاء نے لکھا ہے تیمم نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نماز کا نائب موجود ہے، قضا کر لے، وہاں پر جائے وضو کر لے، وقت نکل جائے تو نکل جائے، اس کو قضا کر لے، اس لیے کہ اس کا نائب موجود ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ نماز جنازہ کا نائب موجود نہیں ہے، اس لیے نماز جنازہ کے لیے آپ تیمم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد تک اس کے ساتھ نماز وغیرہ آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک نماز کی آپ نے تیمم کیا ہے تو جب تک کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے جو جس سے وضو ٹوٹتا ہو، جو وضو کو توڑتی ہے، تو تیمم آپ کا برقرار ہے۔ اب اس تیمم سے آپ اپنی نماز، آپ نے زور کی نماز کے تیمم کر لیا تو اس نماز کے ساتھ آپ زور کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ساری رات جاگتے رہیں تو فجر بھی پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ ایسی کوئی چیز نہ پائی جائے جس سے وضو ٹوٹ جائے۔ جیسے آپ وضو کے ساتھ یہ تمام عبادات تمام نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح آپ تیمم کے ساتھ بھی یہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب کسی نے سوال کیا ہے کہ صاحب کیا معتکف غسل وغیرہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ مہربانی فرما کے بازار فرما دیں کہ معتکف غسل فرما دیں۔ دیکھیے گا، ویسے تو ارادہ ہے کہ انتخاب کے مسائل کسی دن ہم عرض کریں گے، لیکن یہ بات ہے رکھی گا کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا ویسے صفائی حاصل کرنے کے لیے غسل کے لیے آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ اگر باہر نکلیں گے
مسجد کی حدود سے باہر نکلیں گے تو اس سے آپ کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. لیکن آپ کی جو ادھر رکھے نا اس کے بعد وہ حدود کے اندر ہے, ٹھیک ہے, مسجد کے حدود کے اندر, اور پانی مسجد میں نہیں گرنا, باہر نکلنا تو وہاں پر کر سکتے ہیں, لیکن اس کے باہر نہیں کرنا. ہاں کوئی واجب غسل ہو اس سے جنابت کا اختلاف ہوگا کسی کو تو اس کے لیے باہر جا سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, لیکن ویسے جو ہے مسجد کی حدود سے باہر نہیں کرنا, مسجد کی حدود میں کرنا. اور اس کی جو ہے کوئی مسئلہ جی جی غسل جنابت کے غسل کے باہر جا سکتے ہیں, باہر جائیں, اور باہر جا سکتے ہیں اور باہر جائیں, ادھر کریں, ادھر کریں. جی آج یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ اعتکاف میں معتکف ہیں تو کیا مسجد کے فرش یا مسجد کی دیوار پر آپ تیمم کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. آپ فرش پر بھی کر سکتے ہیں, آپ دیوار پر بھی کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. آپ کسی کو اختلاف ہو, اب کچھ دیر بعد اس کے نہ آنا تو اس کی دیر مسجد میں جنابت کی حالت میں بیٹھنا مناسب ہے, فوراً آپ ہے, لیکن قریب کے اوپر نہیں, فرش کے اوپر یا قریب کو تھوڑا سا اوپر کر کے کر لیں. کچھ دیر اگر آپ نے ٹھہرنا اس کے بعد ہو سکتا ہے. خیر ویسے تو میں نے دہرانا ہے سوال. جی جی یہ پوچھ رہے ہیں کہ جیسے سیاچن کا آپ نے گلیشیئر کا کہا نا کہ وہاں پر ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پر تیمم کر سکتے ہیں. تو اگر یہ علاقہ فیصلہ آباد ہے مثلا جہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس سردی میں 15-20 دن بہت زیادہ سردی تھی, اگر یہاں پر ہو تو یہاں پر تیمم کر سکتے ہیں. دیکھیے گا میں نے صرف گلیشیئر کی مثال آپ کو دی ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ گلیشیئر بھی تو کر سکتے ہیں, کسی اور جگہ نہیں کر سکتے. یہ تو صرف مثال آپ کو دی. کہیں بھی سردی ہے اور آپ کو خطرہ ہے بیمار ہونے کا یا بیماری بڑھنے کا یا بیماری دیر سے ٹھیک ہونے کا تو آپ تیمم کر سکتے ہیں فیصل آباد میں کسی جگہ ہو, یا یہ ہے کہ آپ معذور ہیں کوئی بیماری تو تیمم کر سکتے ہیں, کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں. کوئی حرج نہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ مسئلہ ذکر کیا کہ اگر کسی دوست کے پاس پانی ہو تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی آپ کو دے گا تو اسے مانگ لیں, وضو کر لیں, وغیرہ تیمم کر لیں. اگر میرے پاس پانی اور میرے دوست کے پاس پانی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو ضرورت پڑ گئی وضو کرنے کی اور مجھ سے پانی مانگنا ہے, میں اس کو پانی دوں گا تو میرے پاس پانی نہیں رہے گا, پھر میں کیا کروں گا, تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے. دیکھو اگر فی الحال آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے, وضو آپ کا آئندہ کی بات کر رہے ہیں, فی الحال آپ کا وضو ہے, ایک دونوں مسئلے کا ذکر کر رہے ہیں. فی الحال آپ کا وضو ہے, آئندہ آپ کے پاس پانی نہیں بچے گا تو پھر آپ اس کو دیں جو آپ سے مانگیں. بتا اگر ابھی آپ کے پاس بھی آپ کا بھی وضو نہیں ہے اور آپ کو بھی وضو کی ضرورت ہے تو پھر آپ خود اس کو وضو کریں اور اس کے پاس ایسے کوئی جائز موجود ہے وہ تیمم کر دیں. تو حرج کی کیا بات ہے, حرج کی کوئی بات نہیں. آج میں عرض کر رہا ہوں کہ میرا ارادہ ہے کہ کسی دن یہ مسئلہ اعتکاف کے مسائل عرض کر دوں,
یہ کل یا پرسوں 2 دنوں میں ایسے جڑے ہوئے جو میں سفر میں نکل جاؤں گا 2 دن مزید. چلو خیر بات یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم واش روم جاتے ہیں قضاء حاجت کے لیے غسل کے لیے اور ادھر اور جو ہے وہ کپڑے چینج کر کے جلدی وہاں پر نہاتے ہیں تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ ہاں ایسا کر سکتے ہیں. آپ قضاء حاجت کے لیے جائیں اور وہاں پر کپڑے اتار کر جلدی کچھ لوٹے جو ہے نا اپنے اوپر ڈالیں تو یہ کر سکتے ہیں, ایسا کر سکتے ہیں. لیکن جلدی زیادہ دیر نہ لگائیں اور غسل کے لیے نکلیں صرف اس مقصد کے بارے میں تو ایسا ہو سکتا ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو غسل جنابت کی ضرورت پڑ گئی, وضو کوئی نہیں, نہ کوئی زخم وغیرہ ہے اور نہ ہی کوئی پانی کی قلت ہے اور نہ ہی کوئی ٹھنڈ بہت زیادہ ہے, لیکن صرف شرم ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ان پتہ چل جائے گا کہ وہ جنابت کا غسل ہو رہا ہے. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کوئی تیمم کر سکتا ہے غسل کرنے کے لیے؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیے گا شریعت کے مسئلے میں شرم مانی گئی. یہ مسئلہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی خاتون کو ضرورت پڑ جائے وضو کی اور اس کے پاس پانی نہ ہو لیکن مرد ان کے پاس پانی ہے تو یہ مسئلہ لکھا ہے کہ خاتون جائے گی اور اسے پانی دے گی اگر وہ دیتے ہیں. اس میں شرمائے بھی نہیں ہو, شرما کر وہ تیمم نہیں کر سکتی. واضح طور پر مسئلہ فقہاء نے لکھا ہے, ٹھیک ہے. شریعت کے مسئلے میں شرم ہے, وہاں سے پانی لینا پڑے تو اس لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ہم کو شرمانے کا کی ضرورت نہیں ہے. انسان ہے, مجبور ہے, تو ضرورت پڑ گئی کوئی حرج نہیں کر تیمم نہیں کر سکتا. کل بھی ہم نے مسئلہ عرض کیا تھا, فرما رہے تھے کہ بازو کے اوپر جو ہے نا وہ چوٹ لگی ہوئی ہے, پلستر کیا ہوا ہے, پٹی ہے اوپر, اب وہ جو ہے وہ تیمم دیکھیے گا باقی اعضاء دھونا تیمم نہیں کر سکتے, باقی اعضاء کو دھونا پڑے گا. اور اس کے بارے میں کل عرض کر چکا ہوں, اس پر مسئلہ باقی اعضاء دھونا جی تیمم. اچھا یہ فرما رہے کہ اگر مطلب زخم بھی ہے تیمم کر رہے ہیں, پانی بھی نہیں ہے, کیونکہ تیمم کرنا ہے تو تیمم کی صورت بھی اثر کرنا ہے. اس کا مسئلہ یہ مسئلہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ بھی نقصان ہے جی آپ میرا کیا آواز آگے کر دیں. ہاں یہ فرما رہے تیمم کو خلال کرنا چاہیے, خلال کرنا چاہیے جب بھی کر آخر میں کر کے پہلے خلال میں ایسا سمجھے کہ کیا فرما رہے یہ پوچھ رہے بتا دیا ایگزام میں شاید یہ ہے کہ آپ نے وضو کا تیمم بتا دیا, غسل کا نہیں بتایا, لیکن تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے, تیمم اتنا ہی ہے, چاہے غسل کی جگہ پہ کریں آپ چاہے وضو کی جگہ پہ, یہی تیمم. یہ پوچھ رہے ہیں کہ پانی ہمارے یہاں 2 طرح کا ہے, خاص کر پنجاب میں, باقی جگہوں پر تو نہیں لیکن یہاں پر اور بھی کچھ علاقوں میں ہے. ایک پینے کا پانی ہوتا ہے
एक आम मोटर का पानी होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं बर्तनों में नहाने के लिए। तो जो आम पानी होता है ना वो तो बेदर्जे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो पीने का पानी होता है वो कम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह कराची में और मसाली कराची में वो टैंकर के जरिए से पानी मंगवाते हैं और बहुत शॉर्टेज है वहाँ पर पानी इस्तेमाल होता है। तो किस मसलन सवाल का मतलब है कि किस पानी का इस्तेमाल हो। देखिएगा कोई भी पानी अगर आपके पास है, एक तो आम पानी है, पीने का पानी अगर आपके पास है और उससे आप वुज़ू कर सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं और जितने दिन बाकी दिन हैं उतने दिन आपका इंतज़ाम हो सकता है तो उससे भी आप नहाएंगे, गुस्ल करेंगे। हत्ता कि जो पानी मसला लेके ज़मज़म का पानी पीना तो बाकायदा मौजूद है किताब। अगर आपके पास ज़मज़म का पानी मौजूद है और पानी नहीं है और आपको ज़रूरत पड़ गई वुज़ू की या गुस्ल की तो ज़मज़म का पानी इस्तेमाल करेंगे और ज़मज़म के पानी से आप वुज़ू कर सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि इससे वुज़ू करना गुस्ल करना नाजायज़, कोई ऐसा नहीं, कोई बात नहीं। ये मसला कुरान में लिखा हुआ है, ज़मज़म का पानी भी इस्तेमाल करेंगे तो कोई और पानी ना हो वुज़ू के लिए गुस्ल के लिए, लेकिन वुज़ू गुस्ल करेंगे तो नहीं कर सकते। आप गुस्ल कर सकते हैं, इस तरह के बारे कि ज़मज़म के पानी गुस्ल भी कर सकते हैं, भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा पानी मौजूद हो तो वही इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ज़मज़म का पानी इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। पूछ रहे हैं कि आपने ये कहा कि ठंडक हासिल करने के लिए जो गुस्ल होता है उसके लिए आप मस्जिद की हुदूद से बाहर नहीं निकल सकते। अगर निकलते हैं तो एक काम टूट जाएगा। एक और आलिम से मसला पूछा था, उन्होंने कहा कि जा सकते हैं अगर किसी ने उस मसले पर अमल किया हो, ऐसा कर लिया गुस्ल करके तो उसका इंतखाब बरकरार है कि नहीं, उसके इंतखाब जो है ना वो आलिम भी करना है। ठीक है, ठीक है, उनकी कर दें। तो फरमा रहे कि बाद मसाजिद में गुस्ल के इंतजाम में तो क्या किया जाए। देखिएगा एहतिकाफ तो इसी को कहते हैं, कुछ मजबूरी तो करनी पड़ती है, कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, कुछ मुजाहिदा करना पड़ता है। एहतिकाफ तो चस्पों का नाम नहीं है ना, ये तो कुर्बानी का नाम है। जैसे हम उसमें करते हैं ना इहराम करते हैं तो कुर्बानी देनी पड़ती है। उसका खैर इस मसले में बात कर लेंगे। एक और मसला है, ये एक है कि लेकिन ये बोलते हैं वाजिब इत्तिकाफ, फुक़हा मसला है कि अगर किसी कोई वाजिब इत्तिकाफ पर बैठने इत्तिकाफ की कुछ किस्में मैंने आपसे आज के किसी दिन इस पर आज करेंगे, वहाँ पर वो नियत करता है बैठने से पहले नियत करता है नहाने की, मैं नहाने के लिए निकलूँगा, तो वो होना चाहिए। एक और मसला है तो किसी दिन मौका मिले तो तफसील से मसला आज करें। एक और मसला जी जी कोई ना वो तो सहरी भी ले सकते हैं, खाने के लिए भी घर जा सकते हैं, पानी लेने के लिए जा सकते हैं, अगर चश्मा 1 किलोमीटर दूर तक भी जा सकते हैं कोई और। वो तो ज़रूरत हवाइज है ना, हवाइज 3 तरह की है, हवाइज हालत शरइया, हालत तबइया, हालत ज़रूरिया। तो हालत शरइया के बाहर जा सकते हैं, ज़रूरियत नहीं है। किसी दिन इत्तिकाफ के मसाइल भी अर्ज़ कर देंगे तफसील से। कह रहे हैं कि वुज़ू के लिए हम बाहर जा सकते हैं, वुज़ू के लिए बाहर जा सकते हैं, आप वुज़ू करने के लिए मस्जिद की हुदूद से बाहर जा सकते हैं, गुस्ल के लिए बाहर जा सकते हैं, हालत शरइया है। जुमा पढ़ने के लिए किसी मस्जिद में बैठे हुए जुमा नहीं हो रहा, जुमा पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं।
یہ کہہ رہے ہیں کہ عیشا کے وقت موٹر خراب ہو گئی تھی، پانی یہاں پر نہیں. اب اگر ایسا ہو موٹر خراب ہو یہاں پر جامعہ میں پانی نہ ہو تو باہر جا سکتے، مدرسے سے باہر جائیں، کسی آس پاس کسی کو پانی مانگے، یا کوئی ایسی صورت نہ ہو تو ساتھ آس پاس جو مساجد ہیں وہاں پر جائیں، وہاں سے رجوع کر کے واپس کر دیا تو ایسا کر سکتے ہیں. بزرگ یہ ہے کہ دور جا سکتے ہیں، اگر گھر ہے قریب کا ادھر آپ ادھر پانی کے اندر وضو کریں، ادھر بھی جا سکتے ہیں، ادھر جا کے آپ غسل کر لیں یا وضو کر لیں یا پانی کے اندر آپ جا سکتے ہیں. جی میل اور کلو میٹر میں نے آپ سے عرض کیا، میل جو ہے وہ 2000 گز کا ہوتا ہے اور کلو میٹر 1760 گز کا ہوتا ہے. جی خود اندازہ کر لیں، خود حساب کیلکولیشن خود کر لیں. یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جس جگہ جو زمین پاک ہو گئی نا پیشاب ہونے کے بعد تو اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، تیمم بھی نہیں کر سکتے. شریعت کا مسئلہ ہے کیوں ہم نہیں پوچھ سکتے، کیوں جو ہے نا یہ ہمارے پاس حق نہیں کہ ہم کیوں ایسا. تو شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت کا حکم ہم استعمال کریں، لیکن شریعت میں حکمت نہیں تلاش کرتے ہوتے اس سے کیا حکمت ہے. شریعت نے کہہ دیا کہ آپ کو ایسا کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پلگی کا جی ہاں ایک عید کا جو ہے نا وہ حساب چاروں طرف سے تقریباً ایسا ہے کہ عید جو ہے وہ 4000 قدم کا ہوتا ہے. تو 1000 قدم یوں، 1000 قدم یوں، 1000 قدم. شریعت کا حکم ہے کہ جس جو قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا جائے تو اس سے نماز کی نہیں پڑھ سکتے. تو شریعت کا حکم ہے، کیوں جو ہے نا یہ ہمارے پاس جی تیمم میں اگر کسی کی مدد کر سکتے. ویسے میں نے کل آپ سے عرض کیا ہے کہ بزرگ میں کسی کی مدد نہیں لینی چاہیے، تیمم میں بھی کسی کی مدد نہیں لینی چاہیے. کوئی مجبور ہے، بیمار ہے، آپ تیمم کروا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. یہ فرما رہے ہیں کہ پانی تو موجود ہے، پانی سے ہم لے سکتے ہیں، لیکن صدر نہیں کھول سکتے. بس ادھر پانی تو وہ دے رہے شخص، لیکن جگہ نہیں مہیا کر رہے. تو اب کیا کریں؟ اب اگر وہاں سے پانی لے کے اب یہاں پر کر سکتے ہو تو یہاں پر واش روم کو بس پانی نہیں کریں. اگر ایسا بھی نہیں ہے تو آپ گلی میں بیٹھ کر آپ ان کو پانی ڈال دیں، کپڑوں کے اوپر ڈال دیں. کپڑوں سے نہیں صدر نہیں کرو. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا باقی کھول لیں، ناف سے لے کر گھٹنوں تک اب تک وغیرہ باندھ لیں، بس نہ کریں. وہی کہہ رہے ہیں کہ پتھر کا میٹل طریقے بنا سکتے. پتھر آپ کے پاس رکھ سکتے تو کیا کریں، پتھر کا نہیں ہے ہاتھ کے پاس. ہاں جی یہ کہہ رہے ہیں کہ تیمم والا جو ہے نا وہ تیمم جیسے تیمم کیا ہو نا وہ نماز پڑھا سکتے ہیں کہ نہیں پڑھا سکتے. جیسے تیمم اگر چیز میں کچھ اختلاف ہے مسئلے میں، لیکن یہ ہے کہ تیمم اگر کچھ نے کیا ہو اور جن لوگوں نے وضو کیا ہے ان کو نماز کروا سکتے ہیں. آمین. الحمد للہ رب العالمین.
الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. يا ذا الجلال والإكرام على تمام سبيل الإكرام. آمين. يا ذا الجلال والإكرام جو بات نہیں کی سنی گئی ہے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. آمین. يا ذا الجلال والإكرام نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین. يا ذا الجلال والإكرام ہمیں اپنے حقوق پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے مخلوق کے حقوق پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. يا ذا الجلال والإكرام جن حضرات نے دعا کی کہا ہے دعا کے کہنا چاہتے تھے لیکن نہیں کہہ سکتے یہ ہم سے دعا کو مقبول رکھتے ہیں ہم سب ایمان کر سکتے ہیں. يا ذا الجلال والإكرام ہمیں ایمان پر ثابت کرنے کی توفیق فرما. قیامت میں ایمان پر ثابت فرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.